48 روز کے بعد لاک ڈاؤن میں 31 مئی تک توسیع اور نرمی، شہر کی تمام اہم مارکیٹس ہفتے میں 4 روز کے لیے مکمل کھل گئی۔ کپڑوں، جوتوں، برتنوں، کاسمیٹکس کی دکانیں بھی کھل چکی ہیں۔ ماڈل بازار سے بھی خریداری ہو سکے گی۔ بیوٹی سیلونز، باربر شاپس بھی کھل چکی ہیں۔ شاپنگ مالز، تعلیمی ادارے، عوامی اجتماعات اور شادی ہالز بند رہیں گے۔ روزگار پھر سے بحال ہونے پر دکانداروں میں خوشی کی لہر۔ دکانوں پر کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے لاہور پولیس تیار۔ شہر کی 50 مارکیٹس اور بازاروں میں اضافی نفری لگا دی گئی۔ منامہ، کلوز لائن نفری، لائسنسنگ سٹاف، ڈرائیونگ سکول میں تعینات، موٹر سائیکل اسکواڈ مارکیٹس اور بازاروں میں فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ تاجر تنظیمیں ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے میں پولیس کا ساتھ دیں گی۔ کیا لاہور میں پھنسے پردیسی گھروں کو جا سکیں گے؟ فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہاتھ میں۔ وزیر اعلیٰ کو عید سے قبل شہر سے باہر جانے والے ٹرانسپورٹ کھولنے کی تجویز۔ مسافر گاڑیوں میں بیٹھنے سے پہلے ماسک، گلوز پہنیں گے۔ کھانستے اور چھینکتے ہوئے ٹیشو پیپر کا استعمال کریں گے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے گریز کیا جائے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کے پیش نظر ایس او پیز وزیر اعلیٰ کو ارسال۔ شہر میں بسیز، ویگنز اور میٹرو سمیت پبلک ٹرانسپورٹ بند، جبکہ چنگچی اور آٹو رکشوں کا استعمال بڑھ گیا۔ عام دورفت کے لیے شہری بڑی تعداد میں رکشوں پر سفر کرنے لگے۔ آٹو اور موٹر سائیکل رکشوں میں سماجی فاصلہ اور ایس او پیز عمل درآمد کرنا ناممکن ہو گیا۔ کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ۔ کورونا وائرس کے کیسز میں مزید اضافہ۔ لاہور میں کورونا کے 262 نئے مریض، پنجاب میں 475 نئے کیسز، تعداد 11,482 ہو چکی ہے۔ اب تک کل 197 اموات، 4,323 افراد صحتیاب ہوئے ہیں۔ ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق اب تک کل 1,30,546 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کورونا وائرس نے پنجاب پولیس کو ہی اپنا ہدف بنا لیا۔ پنجاب پولیس کے 211 افسران اور اہلکاروں میں کورونا کی تصدیق۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو دفتر کے اسکیلٹن سٹاف میں بھی کورونا کا شکار۔ 2 دن کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ حکومت پنجاب نے تمام سرکاری محکموں میں ملازمین کا کورونا ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ لسٹیں مرتب۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے چین سے امدادی سامان لاہور پہنچ گیا۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز بیجنگ سے امدادی سامان لے کر لاہور پہنچی۔ لاہور ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سامان وزیر اعلیٰ اور ارکان صوبائی اسمبلی وصول کریں گے۔ کورونا نے صوبائی خسارہ بلند ترین سطح پر پہنچا دیا۔ پنجاب 6 خرب 64 ارب کے خسارے میں چلا گیا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے صوبائی خسارے پر اعداد و شمار سے متعلق حکومت کو آگاہ کر دیا۔ پنجاب حکومت کو ابھی تک وفاق سے 10 خرب کا ملنے صوبائی شیئر بھی نہ ملا۔ برطانیہ جانے کے منتظر لاہوری تیار ہو جائیں۔ پی آئی اے 11 سے 17 مئی تک 9 خصوصی پروازیں چلائے گی۔ 2 پروازیں لاہور سے بھی اڑیں گی۔ ٹکٹس آن لائن ملیں گی۔ پی آئی اے نے شیڈیول جاری کر دیا۔ غیر ملکی کمپنیز فارغ، اب لاہور کی صفائی پاکستانی کمپنیز ہی کریں گی۔ ایل ڈبلیو ایم سی کے ٹھیکے کے لیے پالیسی تبدیل، کسی غیر ملکی کمپنی کو ٹھیکہ نہیں دیا جائے گا، صرف ملکی کمپنیز کو ٹینڈرز جمع کروانے کی اجازت ہوگی۔ آئندہ چند روز میں خواہش مند کمپنی سے درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے نئے نظام اور ٹھیکہ پالیسی کی منظوری دے دی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کو چوروں نے اربوں کا نقصان پہنچا دیا۔ لاہور سمیت تمام ریجنل دفاتر میں گیس چوری کی شرح میں اضافہ، لائن لاسز میں ریکارڈ اضافے کا انکشاف۔ لاہور ریجن میں لاسز کی شرح 23.5% تک پہنچ گئی۔ لاک ڈاؤن کے دوران سی اے اے کے عملے کو ڈیوٹی سے غیر حاضری مہنگی پڑ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ سمیت لیگل اور دیگر برانچز میں بغیر اجازت ڈیوٹی سے غائب افسران اور اہلکاروں کی فہرست طلب۔ اہم برانچز میں 24 مارچ سے کوئی اہلکار موجود نہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران افسران اور عملے کو ڈیوٹی پر موجود رہنے کا حکم۔ لاک ڈاؤن کے دوران بند کی جانے والے انڈسٹریز کھلیں گی۔ کھولی جانے والی انڈسٹری کو حکومت کے ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ سیکرٹری انڈسٹری کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کی گفتگو۔ بولے، انڈسٹری کھولنے کے لیے کوئی علیحدہ نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں،
254 صنعتوں کو خلاف ورزی پر وارننگ جاری کی جا چکی ہے۔ وارننگ کے بعد اگلے مرحلے میں صنعتوں کی خلاف ورزی پر انہیں سربمہر کیا جائے گا۔ نادرا سینٹر پیکو روڈ میں کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ نادرا سینٹر میں بائیو میٹرک تصدیق کے لیے سائلین کی لمبی قطاریں، بائیو میٹرک تصدیق کے لیے لائنوں میں شدید دھکم پھیر۔ نادرا سینٹر کی قطاروں میں کورونا خدشات کے باوجود حالت روزہ میں صبح سے کھڑے ہیں، سائلین کا شکوہ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے صوبے میں 10,000 نئے ڈاکٹرز بھرتی کرنے کو خوشخبری سنا تھی۔ پچھلے سال 7 سال سے ڈاکٹرز کی رکی ہوئی ترقیاں بحال کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں وزیر صحت کے سوالات کے جوابات۔ اپوزیشن نے کورونا کے دارو کے لیے پالیسی نہ بنانے کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا۔ خواجہ عمران نذیر بولے، حکومت کورونا کے بدائے اپوزیشن سے لڑ رہی ہے۔ مجموعہ ضابطہ فوجداری 2020 اور دیہی پنچایتیں اور نیبرہڈ کونسلز 2020 ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ اسکول کھولنے کے لیے واضح پلان مرتب کریں گے، اس سے قبل سخت حفاظتی اقدامات کرنا ہوں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا ٹویٹر پر شہریوں کے سوالوں کا جواب۔ بولے، اسکول کھولنے سے قبل تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ گورنر پنجاب نے فی سینٹر میں ٹیکنو موبائل کی کووڈ-19 آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ بولے، حکومت نے تاجروں پر اعتماد کر کے کاروبار کی اجازت دی ہے۔ ٹیکنو کے ڈائریکٹر سیلز عدیل طاہر کہتے ہیں، ٹیکنو نے حکومتی SOPs کے مطابق تمام مارکیٹس میں حفاظتی ماسک تقسیم کیے ہیں اور ڈس انفیکشن ٹنلز لگا رہے ہیں۔ انصاف امداد پروگرام کے تحت 25 لاکھ مستحقین کو 12,000 فی خاندان دینے کا اعلان۔ رقم کی ادائیگی بائیو میٹرک تصدیق کے بعد شفاف طریقے سے کی جائے گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا بیان، کہتے ہیں صوبے بھر میں انصاف امداد پروگرام کے 6,000 صدائت کیمپ لگائے جائیں گے۔ 8070 پر پہلے سے رجسٹرڈ افراد خاندان اس پروگرام سے مستفید ہوں گے۔ مشترکہ کوششوں سے کورونا کو شکست دیں گے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کو امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور سفیر پال ڈبلیو جونز کا خط، کہا کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری ہے۔ امریکہ نے $15 ملین کی نئی فنڈنگ کا وعدہ کیا ہے۔ اضافی امداد کی فراہمی کے لیے پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کا کورونا سے شہید ہونے والے میجر محمد اصغر شہید کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف کا میجر محمد اصغر شہید کی شہادت پر اہل خانہ سے اظہار ہمدردی۔ بولے، دیگر دہشت گردی سمیت دیگر محاذوں کے لیے جانوں کے نذرانے دینے والے ہمارے ہیروز ہیں۔ صوبے میں ٹڈی دل کے نقصانات سے فصلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اجلاس۔ چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک نے صدارت کی۔ اجلاس میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بریفنگ۔ اب تک 1,14,406 ایکڑ رقبے پر سپرے کیا جا چکا ہے۔ چیف سیکرٹری بولے، فضا سے سپرے کے لیے ہوائی جہاز کی فراہمی کے لیے حکومتی سطح پر بات کی جائے گی۔ AC ماڈل ٹاؤن ذیشان رانجھا کا گلہ منڈی کہنا میں اچانک چھاپا۔ ذخیرہ شدہ 2200 گندم کی بوریاں برآمد۔ ذیشان نصر اللہ رانجھا کہتے ہیں، ذخیرہ اندوزوں کو کسی صورت معافی نہیں دی جائے گی۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ شہباز سطلاح کیس میں مرکزی ملزم SSP مفخر عدیل کے گرد دکھیرا تنگ۔ لاہور پولیس کی جانب سے بھجوائی گئی چارج شیٹ وفاق کو بھجوا دی گئی۔ چارج شیٹ کے بعد SSP کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کورونا سے جام بحق ہونے والوں کے لیے علیحدہ قبرستان مختص کرنے کی درخواست پر سماعت۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا۔ درخواست خارج کرنے کی استدعا۔ عدالت نے فوری درخواست خارج کرنے کی حکومتی استدعا مسترد کر دی۔ درخواست گزار کو 15 مئی تک جواب الجواب جمع کروانے کی ہدایت۔ کورونا کے پیش نظر حراستی ملزمان کو 30 مئی تک ماتحت عدلیہ میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ جیل حکام کی جانب سے ملزمان کو 30 مئی کے بعد پیش کیا جائے گا۔ جیل حکام کی جانب سے سیشن جج لاہور کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔
ماتحت عدلیہ کی جانب سے حراست ملزمان کے کیسز میں توسیع کی جائے گی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے نئے کمرہ عدالت میں ویڈیو لنک سے کیسز کی سماعت کا آغاز کر دیا۔ جسٹس علی باقر نجفی عدالت عالیہ کے کورٹ نمبر 7 میں مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں۔ قاصد کے ذریعے فریقین کو اونچی آواز میں کمرہ عدالت میں طلب کرنے کا پرانا طریقہ تحال رائج۔ کارپوریٹ ریجنل ٹیکس آفس کے ایڈیشنل کمشنر اظہر جہانگیر کے بھائی بابر جہانگیر کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں انکم ٹیکس افسران اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ ایڈیشنل کمشنر اظہر جہانگیر کے بھائی بابر جہانگیر گزشتہ روز حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے تھے۔ کل مسالک علماء بورڈ کے زیر اہتمام یوم بدر اور یوم وصال حضرت عائشہ صدیقہ کے سلسلے میں تقریب جامع مسجد کبریٰ نیو سمن آباد میں چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ اور دیگر کا خطاب۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ غزوہ بدر میں اسلام کی عظیم الشان فتح اور کفر کی شرمناک شکست ہوئی۔ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کی فیلڈ افسرز کے لیے آن لائن تربیت شروع۔ افسران کی آن لائن تربیت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ آن لائن کلاسز ہفتے میں 5 روز ہوا کریں گی۔ اس سے قبل فیلڈ آفیسر کی ٹریننگ ہفتے میں 3 روز کروائی جاتی تھی۔ جیلانی پارک ریس کورس میں شہریوں کے لیے بننے والے سیلفی پوائنٹ کا افتتاح۔ سیکرٹری ہاؤسنگ ندیم محبوب نے پہلے سیلفی پوائنٹ کا افتتاح کیا۔ سیلفی پوائنٹ سے شہری اپنے اور اپنے پیاروں کے ساتھ یادگار لمحات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کریں گے۔ مشیر وزیر اعلیٰ آصف محمود کی گفتگو۔ اور کھلاڑی کے معاشی تحفظ کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ قبل از وقت دینے کا فیصلہ۔ چیف ایگزیکٹو پی سی بی کہتے ہیں ابھی کسی کھلاڑی کی کیٹیگری طے نہیں ہوئی۔ وسیم خان بولے کھلاڑیوں کی حفاظت کو یقینی بنائے بغیر دورہ انگلینڈ کی حامی نہیں بھریں گے۔ انگلینڈ میں اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں۔